آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریز میں ایک بہت زبردست کہانی جس کا عنوان ہے رودر پریاگ کا آدم خور۔ اس کے مصنف کا نام ہے جم کاربیٹ اور یہ اس کا چوتھا حصہ ہے۔ درخت سے 50 گز دور ایک چٹان پر چڑھتے وقت ایبرسن کا پاؤں پھسل گیا اور لیمپ کا پیندا زور سے چٹان کے ساتھ ٹکرایا۔ لیمپ میں سے ایک تیز شعلہ نکلا جس کی روشنی میں ہم یہ دیکھنے کے قابل ہو گئے کہ پاؤں کہاں رکھنا چاہیے، لیکن پیندا چٹان کے ساتھ ٹکراتے ہی لیمپ کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ سوال ہمارے درپیش تھا کہ بتی بجھنے کے بعد ہم اندھیرے میں کس طرح چلیں گے۔ لیمپ نے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ مزید جلنا تھا۔ ان 3 منٹ میں نصف میل تک ناآشنا پہاڑی راستے پر چلنا اور منزل تک پہنچنا ناممکن تھا، اور پھر جب راستے میں جا بجا خاردار جھاڑیاں اور خطرناک چٹانیں ہوں اور پھر بھی دھڑکا لگا ہو کہ کہیں آدم خور تعاقب تو نہیں کر رہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آدم خور واقعی ہمارا تعاقب کر رہا تھا۔ انسانوں کی زندگی میں بعض ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ ان کے نقش وقت کی گرد کبھی دھندلا نہیں سکتی۔ اندھیرے میں پہاڑی پر چڑھنا میرے لیے ان واقعات میں سے ایک ہے۔ آخر جب ہم راستے پر پہنچ گئے تو ہماری دقت پھر بھی ختم نہ ہوئی، کیونکہ وہ راستہ عجیب بھول بھلیاں تھا اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہمارے آدمی کہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آخر 2-4 مرتبہ گرنے کے بعد ہم ایک ایسے چٹانی زینے کے قریب پہنچ گئے جو راستے سے ہٹ کر دائیں سمت جاتا تھا۔ اس زینے پر چڑھ کر ہمیں ایک صحن دکھائی دیا جس کی دوسری طرف ایک دروازہ تھا۔ زینے پر چڑھتے وقت مجھے کمرے کے اندر کے حصے کی گڑگڑاہٹ سنائی دی تھی، لہٰذا دروازے پر پہنچتے ہی میں نے اسے پاؤں سے زور سے ٹھوکر ماری اور کمرے کے اندر موجود لوگوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو میں نے جیب سے دیا سلائی نکال کر اسے زور سے جلایا اور ساتھ ہی بلند آواز میں چلایا کہ اگر 1 منٹ کے اندر اندر دروازہ نہ کھولا تو میں گھاس کی چھت کو آگ لگا دوں گا۔ میرے ان الفاظ پر کمرے کے اندر سے ایک احتجاجی آواز آئی جو درخواست کر رہی تھی کہ میں کمرے کو آگ نہ لگاؤں، اور یہ کہہ کر دروازہ کھولا جا رہا تھا۔ 1 منٹ بعد پہلے اندرونی اور پھر بیرونی دروازہ کھلا۔ میں اور ایبرسن 2 بڑے بڑے ڈگ بھر کر کمرے میں داخل ہو گئے اور اپنے پیچھے دروازے کو بند کر دیا۔ کمرے میں 12 یا 14 ہر عمر کے مرد، عورتیں اور بچے تھے۔ اس تھوڑی سی تلخی کے بعد جب ماحول ذرا بہتر ہوا تو مرد جلدی دروازہ نہ کھولنے کے سلسلے میں ہم سے معافی مانگنے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ اتنے طویل عرصے سے آدم خور کی دہشت نے ان پر اس طرح غلبہ پا رکھا تھا کہ ان کی ہمت سلب ہو چکی تھی، یہ نہ جانتے ہوئے کہ آدم خور کون سا روپ دھار لے۔ وہ رات کے وقت ہر آواز پر شک کرتے تھے۔ ان کے اس خوف سے ہم پوری طرح متفق تھے۔ جب سے ایبرسن نے چٹان پر سے پھسل کر لیمپ کا شیشہ توڑ لیا تھا اور بتی بجھ گئی تھی، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہم میں سے ایک یا دونوں صحیح سلامت گاؤں تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے آدمی غروب آفتاب کے قریب گاؤں پہنچے تھے اور انہیں پہاڑی کی دوسری جانب عمارتوں کے ایک بلاک میں ٹھہرایا گیا تھا۔ کمرے میں سے دونوں نوجوانوں نے ہمیں وہاں تک پہنچانے کی پیشکش کی، لیکن چونکہ ہم جانتے تھے کہ انہیں تنہا واپس آنے کی اجازت دینا انہیں موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا، اس لیے ہم نے ان کی پیشکش قبول نہ کی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ہمیں کوئی لالٹین وغیرہ دے سکتے تھے۔ کمرے میں تھوڑی سی تلاش کے بعد ایک پرانی شکستہ چمنی والی لالٹین نکالی گئی۔ اسے زور سے ہلانے پر معلوم ہوا کہ اس کے اندر تیل کے چند قطرے تھے۔ کمرے کے باسیوں کی دعاؤں کے ہمراہ ہم باہر نکل پڑے۔ ہمارا باہر نکلنا ہی تھا کہ انہوں نے ایک دم دونوں دروازے بند کر لیے۔
راستے میں اب بھی کئی بھول بھلائیاں اور نوکیلی چٹانیں تھیں، لیکن لالٹین کی مدھم روشنی میں ہمیں تھوڑا بہت راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد پتھروں کا ایک زینہ آیا۔ ہمیں اس زینے پر چڑھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ زینے پر چڑھنے کے بعد ہم نے خود کو ایک وسیع صحن میں پایا، جس کے سامنے دائیں سے بائیں 2 منزلہ مکانوں کی ایک قطار تھی۔ ہر مکان کا دروازہ بند تھا اور کہیں سے ہلکی سی روشنی بھی نمودار نہ ہو رہی تھی۔ ہماری آواز پر ایک دروازہ کھلا۔ ایک چھوٹا سا زینہ چڑھنے کے بعد ایک برآمدہ آ گیا، جس کے ساتھ 2 کمرے تھے، ایک ہمارے آدمیوں کے لیے اور دوسرا ہمارے لیے۔ جب ہمارے آدمی ہمارے ہاتھوں سے رائفلیں اور لیمپ لے رہے تھے تو نہ جانے ایک کتا کہاں سے آ گیا۔ ہمارے پاؤں کو سونگھنے اور دم ہلانے کے بعد وہ اس سینے کی طرف چل پڑا جو ہم نے ابھی ابھی طے کیا تھا۔ دوسرے لمحے ہی خوف کی ایک چیخ اور بے تحاشا بھونکنے کے ساتھ وہ ہماری طرف تیزی سے پلٹا۔ اس کے جسم کے تمام بال کھڑے ہو گئے تھے۔ جو لالٹین ہم مانگ کر لائے تھے وہ 2 منٹ پہلے بجھ چکی تھی، مگر ہمارے آدمیوں کے پاس اس جیسی 2 لالٹینیں تھیں۔ ایبرسن نے ایک لیمپ جلدی سے سر کے اوپر کی اور میں رائفل کو دوبارہ لوڈ کرنے لگا، مگر لالٹین کی روشنی 8 فٹ سے آگے نہ جا سکتی تھی۔ کتے پر نظر رکھنے سے چیتے کی نقل و حرکت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ جب چیتا صحن میں سے گزر کر اور زینہ اتر کر راستے پر چلا گیا تو کتے نے آہستہ آہستہ بھونکنا بند کر دیا اور زمین پر بیٹھ کر اس سمت غور سے دیکھنے لگا۔ گاہے گاہے وہ ہرراتا رہا۔ ہمارے لیے جو کمرہ خالی کیا گیا تھا اس میں کوئی کھڑکی نہ تھی۔ ہماری حفاظت کا یہی طریقہ تھا کہ ہم دروازے کو اچھی طرح بند کر دیں اور روشنی اور ہوا کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ دیں۔ یہ ہمارے لیے مشکل تھا، لہٰذا ہم نے برآمدے میں سونے کا فیصلہ کیا۔ وہ کتا کمرے کے پہلے مالک کا تھا اور برآمدے میں سونے کا عادی تھا۔ وہ ہمارے پاؤں میں بڑے آرام سے رات بھر سویا رہا۔ ایبرسن اور میں باری باری رات بھر جاگتے رہے۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے واپسی۔ اگلے دن الصبح ہم عورت کی لاش کے قریب پہنچے اور یہ دیکھ کر ہمیں مایوسی ہوئی کہ چیتا رات کو وہاں نہ آیا تھا، حالانکہ ہمارا یقین تھا کہ ہمیں شکار کرنے میں ناکام ہونے کے بعد وہ وہاں ضرور جائے گا۔ دن کے وقت ایبرسن تو سرکاری کاغذات دیکھنے میں مصروف رہے اور میں رائفل لے کر اس امید پر چل نکلا کہ شاید چیتے پر گولی چلانے کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے۔ سخت اور صنوبر کے کانٹوں سے بھری ہوئی زمین پر چیتے کے پنجوں کے نشانات کا سراغ لگانا مشکل تھا، لہٰذا میں پہاڑی کے شانے کی سمت چل پڑا، جس کے پرے دیہاتیوں کے کہنے کے مطابق گھنا جنگل تھا۔ یہ حصہ بڑا دشوار گزار تھا۔ گھنی اور ناقابل گزر جھاڑیوں کے علاوہ جگہ جگہ نوکیلی چٹانیں تھیں جن پر پاؤں جمانا بڑا مشکل تھا۔ اس علاقے میں بہت شکار تھا اور وہاں کے راستوں پر میں نے ککر، گھوڑال، سور اور سانبر کے پاؤں کے نشان دیکھے تھے۔ جہاں تک چیتے کا تعلق ہے، اس کے ناخنوں کی چند پرانی لکیروں کے سوا مجھے کوئی نشان دکھائی نہ دیا۔ جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو رودر پریاگ سے لوہے کا پھندا بھی پہنچ گیا۔ شام کے قریب ہم اسے لاش کے پاس لے گئے اور اسے لگانے کے بعد لاش کو زہریلا بنا دیا۔ لاش کو زہریلا بنانے کے لیے ہم نے سائنائڈ استعمال کیا۔ مجھے اور ایبرسن کو زہروں کا کوئی تجربہ نہ تھا، لیکن نینی تال سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے ذکر کیا کہ حکومت کی خواہش تھی کہ میں ہر طریقے سے آدم خور کو ہلاک کروں، مگر اس سلسلے میں زہر استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ ریکارڈ سے پتہ چلتا تھا کہ چیتا زہر کھا کر بھی زندہ رہا تھا۔ میں نے اسے تمام زہروں کے نام بتا دیے جو پہلے آزمائے گئے تھے۔ پھر اس نے سائنائڈ تجویز کیا، جو بلی کے خاندان کے لیے بہترین زہر تھا۔ میں نے یہ اطلاع ایبرسن کو پہنچا دی تھی۔
اور انہوں نے میری آمد سے چند روز پہلے سائنائڈ کے کیپسول کا انتظام کر لیا تھا۔ لاش کو چیتے نے جہاں جہاں سے کھایا تھا ہم نے وہاں چند کیپسول داخل کر دیے۔ ہمیں پوری امید تھی کہ چیتا دوسری رات اپنا شکار کھانے کے لیے ضرور آئے گا۔ چونکہ گزشتہ شب اس نے ہمیں درخت پر دیکھ لیا تھا، لہٰذا ہم نے اس کی گھات میں نہ بیٹھنے اور اسے پھندے اور زہر کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ راستے کے نزدیک صنوبر کے ایک بہت بڑے درخت پر ہم نے مچان تیار کی اور رات کے کھانے سے فارغ ہو کر اس پر جا بیٹھے۔ اس آرام دہ مچان پر ہم آسانی سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ سکتے تھے۔ ہم وہاں باتیں کرتے اور سگریٹ پیتے رہے۔ ہمارے وہاں بیٹھنے کا فقط یہ مقصد تھا کہ لاش کی جانب سے کوئی آواز سن سکے۔ ہم اس امید پر باری باری سوتے اور نگرانی کرتے رہے کہ شاید چیتا پھندے میں پھنس جائے اور اس کی غصیلی گرج ہمیں سنائی دے۔ رات کو فقط ایک دفعہ ککر کی آواز سنائی دی اور وہ بھی اس سمت کی مخالف جانب سے جدھر سے چیتے کے آنے کی امید تھی۔ پو پھٹتی ہم مچان سے اترے۔ اسٹوو پر چائے تیار کرنے اور پینے کے بعد ہم لاش دیکھنے گئے۔ جس حالت میں ہم اسے چھوڑ گئے تھے وہ بدستور پڑی تھی۔ وقت سے پہلے ناشتہ کرنے کے بعد ایبرسن رودرپریاگ روانہ ہو گئے۔ میں اپنا سامان باندھنے اور 15 دن کی مسافت پر روانہ ہونے یعنی نینی تال واپس چلنے سے پہلے دیہاتیوں سے باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں آدمیوں کا ایک گروہ خبر لایا کہ 4 میل دور ایک چیتے نے ایک گائے ہلاک کر دی تھی۔ انہیں شک تھا کہ وہ گائے آدم خور نے ہلاک کی تھی کیونکہ گزشتہ شب چیتا درخت سے برآمدے تک ہمارے تعاقب میں آیا تھا اور رات کے پچھلے پہر اس نے گاؤں کے نمبردار کے گھر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری شام اس مکان سے تقریباً 300 گز دور جنگل میں گائے ہلاک ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کی فوری درخواست پر میں نے نینی تال جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے ہمراہ لوہے کا پھندا اور زہر لے کر میں اس گاؤں کی سمت چل پڑا۔ نمبردار کا مکان ایک چھوٹے سے ٹیلے پر واقع تھا جس کے چاروں طرف کھیت تھے۔ مجھے ایک پگڈنڈی کے ذریعے اس مکان تک لے جایا گیا۔ پگڈنڈی کی زمین نرم اور ہموار تھی، اس پر چیتے کے پنجوں کے نشان تھے۔ نمبردار نے مجھے وادی میں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا میں اس کے مکان پر پہنچا تو گرما گرم چائے میری منتظر تھی۔ جب میں چائے پینے میں مصروف تھا تو نمبردار نے اس دروازے کی سمت میری توجہ مبذول کرائی جسے 2 راتیں پیشتر چیتے نے توڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا اگر نمبردار نے خوش قسمتی سے دروازے کے سامنے ایک شہتیر نہ رکھا ہوتا۔ یہ شہتیر اس نے چھت کی مرمت کے لیے منگوایا تھا۔ نمبردار بوڑھا اور دمے کا پرانا مریض تھا، لہٰذا اس نے مردہ گائے مجھے دکھانے کی غرض سے اپنے بیٹے کو میرے ساتھ روانہ کیا اور وہ خود میرے اور میرے آدمیوں کے لیے گھر میں جگہ مہیا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جلد ہی مجھے وہ گائے نظر آ گئی۔ گائے عمدہ نسل کی تھی اور مویشیوں کے راستے سے ذرا اوپر ایک چوڑی جگہ پر پڑی تھی۔ پھندا لگانے کے لیے یہ بہترین پوزیشن تھی۔ گائے کی پشت جنگلی گلاب کی جھاڑیوں کی سمت اور اس کے کھر 1 فٹ اونچے ایک کنارے کی طرف تھے۔ گائے کو کھاتے وقت چیتا اس کنارے پر جا بیٹھا تھا اور اس کے اگلے پنجے گائے کی ٹانگوں میں رہے تھے۔ گائے کی ٹانگوں کے درمیان سے مٹی اکھاڑنے اور اسے دور پھینکنے کے بعد میں نے وہاں پھندا لگا دیا جہاں چیتے نے اپنے اگلے پاؤں رکھے تھے۔ پھر وہ جگہ بڑے بڑے سبز پتوں سے ڈھانپ کر اور ان پر مٹی کی ایک تہ جما کر میں نے اس پر پہلے کی طرح خشک پتے بکھیر دیے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بالکل اسی حالت میں رکھ دیے جس طرح میں نے انہیں دیکھا تھا۔ جن لوگوں نے پہلے گائے کو مردہ حالت میں دیکھا تھا ان میں سے ایک بھی یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ وہ جگہ کھود کر وہاں ایک خوفناک پھندا لگایا گیا تھا۔
میری تسلی کے مطابق جب انتظامات ہو گئے تو میں واپس آ کر ایک ایسے درخت پر بیٹھ گیا جو نمبردار کے گھر اور گائے کے درمیان واقع تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر پھندے کے سلسلے میں میری ضرورت پڑی تو میں پہنچ جاؤں۔ شام کے وقت جنگلی مرغوں کا ایک جوڑا جو مردہ گائے کے پاس گھوم رہا تھا اچانک ایک دم چوکنا ہو گیا اور شور مچاتا ہوا پہاڑی کی دوسری سمت چلا گیا۔ چند سیکنڈ بعد ایک ککر بھاگتا ہوا میری طرف آیا اور میرے درخت کے نیچے تھوڑی دیر چلانے کے بعد دبے پاؤں پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا۔ اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ جب اندھیرا زیادہ پھیل گیا اور درخت کے سائے میں میرے لیے نشانہ لینا مشکل ہو گیا تو میں چپکے سے درخت سے اتر کر پنجوں کے بل گاؤں کی سمت چل پڑا۔ نمبردار کے گھر سے تقریباً 100 گز دور ایک راستہ 30 گز لمبے اور 20 گز چوڑے گھاس کے ایک کھلے خطے میں سے گزر رہا تھا۔ اس خطے کی بالائی طرف ایک چٹان تھی۔ جب میں اس کھلی جگہ پر پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ میں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے متعلق سوچا اور جلدی سے 2 بڑے بڑے ڈگ بھر کر اس چٹان کے عقب میں لیٹ گیا۔ فقط میری آنکھ ہلاک شدہ گائے کی سمت سے دکھائی دے سکتی تھی۔ 10 منٹ تک میں گیلی زمین پر لیٹا رہا۔ جب چاروں سمت مکمل اندھیرا پھیل گیا تو میں اٹھا اور ہر ممکن احتیاط سے نمبردار کے گھر پہنچ گیا۔ رات کو ایک دفعہ نمبردار نے مجھے گہری نیند سے بیدار کیا اور بتایا کہ اس نے دروازے پر چیتے کے پنجوں کی آواز سنی تھی۔ جب اگلی صبح میں نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے نرم زمین پر آدم خور کے پنجوں کے نشان موجود تھے۔ ان نشانوں کا تعاقب کرتا ہوا میں گھاس کے اس کشادہ خطے تک گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ چیتے نے بھی وہی کچھ کیا تھا جو گزشتہ شام میں نے کیا تھا۔ جہاں سے میں نے راستہ چھوڑا تھا اس نے بھی وہیں سے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ نرم زمین سے گزر کر چٹان تک آیا اور پھر دوبارہ راستے پر آنے کے بعد نمبردار کے گھر تک میرا تعاقب کیا اور مکان کے گرد چند چکر لگائے تھے۔ مکان کو چھوڑنے کے بعد چیتا پھر اپنے شکار کی طرف گیا تھا۔ میری امیدیں بلند ہونے لگیں، لیکن اس وقت تک میں چیتے کی پوری مکاری اور ہوشیاری سے بخوبی واقف نہ ہوا تھا اور یہ نہ جانتا تھا کہ 8 برس تک انسانوں سے تعلق رکھنے کے بعد چیتا کس قدر چالاک ہو جاتا ہے۔ میں راستہ چھوڑ کر ایک اونچی جگہ سے گائے کی سمت گیا اور تھوڑے فاصلے سے دیکھا کہ گائے وہاں موجود نہ تھی جس جگہ میں نے پھندا لگایا تھا۔ وہاں پنجوں کے 2 نشانوں کے سوا زمین کو بالکل نہ چھیڑا گیا تھا۔ پہلی رات کی طرح چیتے نے 1 فٹ بلند کنارے پر بیٹھ کر اپنے اگلے دونوں پنجے گائے کی ٹانگوں کے درمیان ڈالے اور پھر انہیں زمین میں گڑی ہوئی پھندے کی میخوں پر جما دیا۔ ان دونوں میخوں کی درمیانی جگہ پر بوجھ پڑتا تو پھندے کا جبڑا بند ہو جاتا اور یوں پھندے سے محفوظ ہو کر چیتے نے حسب منشا پیٹ بھرا اور پھر چکر کاٹ کر گائے کے سر کی سمت آیا اور گائے کو پکڑ کر اسے گلاب کی جھاڑیوں میں سے گھسیٹتا ہوا آگے لے گیا اور پہاڑی سے نیچے لڑکا دیا، جہاں 50 گز دور وہ بڑھ کے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لگی پڑی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر چیتا مویشیوں کے راستے پر چلنے لگا۔ مجھے 1 میل تک اس کے پنجوں کے نشان دکھائی دیے، پھر سخت زمین نے انہیں معدوم کر دیا۔ گائے کی سمت چیتے کے دوبارہ لوٹنے کی امید نہ تھی، لیکن گزشتہ شب گائے کے اندر زہر نہ رکھنے پر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، لہٰذا اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی خاطر میں نے زہر کی ایک بڑی خوراک گائے کے جسم میں رکھ دی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت شکار کے سلسلے میں زہر استعمال کرنے کے خیال سے مجھے نفرت تھی اور یہ نفرت آج بھی بدستور قائم ہے۔ اگلی صبح میں گائے کو دیکھنے گیا اور مجھے پتہ چلا کہ جس جگہ میں نے زہر رکھا تھا وہ حصہ ایک چیتے نے رات کو کھا لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ زہر آدم خور کے بجائے کسی دوسرے چیتے نے جو اتفاقاً ادھر آ نکلا تھا کھا لیا تھا۔
گاؤں واپس آ کر میں نے نمبردار سے کہا کہ اس چیتے کو تلاش کرنے کی خاطر میں مزید وہاں ٹھہر نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی شخص اس چیتے کو تلاش کر کے اور اس کی کھال اتار کر پٹواری کے حوالے کر دے تو میں اسے 100 روپیہ دوں گا۔ 1 ماہ بعد اس انعام کا مدعی پیدا ہو گیا۔ اس چیتے کو مرے کافی دن ہو گئے تھے اور اس کی کھال جو زہریلی ہو چکی تھی پٹواری نے زمین میں دفن کر دی تھی۔ میرے آدمیوں کو سامان باندھنے میں زیادہ دیر نہ لگی اور دوپہر کے ذرا بعد ہم نینی تال کی سمت اپنی طویل مسافت پر چل پڑے۔ جب ہم ایک تنگ راستے پر سے چٹواپی تال کے پل کی سمت جا رہے تھے تو ایک بڑا سانپ بڑے آرام سے ہمارا راستہ کاٹنے لگا۔ میں اسے گزرتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ میرے پیچھے کھڑے سادھو سنگھ نے کہا، یہ وہی بدرو ہے جو آپ کی ناکامی کا ذمہ دار ہے۔ گھڑوال کے لوگوں کو آدم خور کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اس طرح میرا وہاں سے چلے آنا ممکن ہے آپ کو سنگ دل فعل محسوس ہو۔ مجھے بھی یہی محسوس ہوا تھا اور اخباروں میں اس پر کڑی نکتہ چینی کی گئی تھی۔ ان دنوں ہندوستانی اخبارات میں تقریباً ہر روز آدم خور چیتے کا ذکر ہوتا تھا۔ اپنی صفائی میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی جدوجہد جو دل و دماغ پر بے حد بوجھ ڈالے، اسے غیر متعین عرصے تک مسلسل جاری رکھنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ گھڑوال میں نے کئی ہفتے بسر کیے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ساری رات آدم خور کی گھات میں بیٹھنے کے بعد میں اگلے دن ان گنت میل طے کرتا اور ان دور دراز کے دیہات میں جاتا جہاں سے آدم خور کے ناکام حملوں کی خبریں آتی تھیں۔ چاندنی راتوں میں کئی دفعہ کسی بے آرام پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے جسمانی قوت برداشت جواب دے جاتی اور نیند کے بوجھ تلے میرے لیے آنکھیں کھلی رکھنا اپنے اختیار سے باہر محسوس ہوتا۔ ایسی کیفیت میں اکثر اوقات ایسی جگہوں پر بیٹھا ہوتا جہاں سے مجھے شکار کر لینا آدم خور کے لیے نہایت آسان تھا۔ میں گھنٹوں ان راستوں پر چلا تھا جو فقط میرے لیے اور آدم خور کے لیے کھلے تھے۔ میں نے اسے اپنے دام میں گرفتار کرنے کی خاطر اپنی عقل کے مطابق ہر ممکن چال آزما دیکھی تھی۔ پھر چیتا اپنی خوش قسمتی سے یا شیطانی مکاری سے میری اس گولی سے بچ نکلا تھا جس نے اس کے پرخچے اڑا دینے تھے۔ کئی دفعہ چیتے نے بڑے قریب سے راتوں کو میرا تعاقب کیا تھا۔ یہ احساس کہ رات کے وقت کوئی آدم خور شکار حاصل کرنے کی خاطر کسی کا تعاقب کر رہا ہے بڑا تباہ کن احساس ہوتا ہے اور انسان کو گہرے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جسمانی اور ذہنی طور پر میں جس طرح تھک چکا تھا، اگر اس حالت میں مزید رودر پریاگ میں ٹھہرا رہتا تو گھڑوال کے لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچنا تھا اور عین ممکن تھا کہ مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ یہ جانتے ہوئے کہ خود عائد کردہ اپنے اس فرض میں عارضی تعطل پر اخبارات میں کڑی نکتہ چینی ہوگی، مجھے اپنے اس فعل کے برحق ہونے کا احساس بھی تھا۔ گھڑوال سے رخصت ہونے سے پیشتر میں وہاں کے باشندوں کو یقین دلا آیا تھا کہ میں اپنی پہلی فرصت میں دوبارہ وہاں آنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے، مچھلی کا شکار۔ میں خستگی و ماندگی کی حالت میں سن 1925 میں موسم خزاں کے آخر میں اپنی ناکامی کی جگہ سے واپس آیا تھا، مگر اپنی جدوجہد جاری رکھنے کی غرض سے تازہ دم ہو کر اور بلند امیدیں لیے سن 1926 کے موسم بہار کے شروع میں پھر وہاں پہنچ گیا۔ آدم خور کے تعاقب میں جب میں دوسری دفعہ گھڑوال گیا تو کڈوارہ تک کا سفر میں نے ریل کے ذریعے طے کیا، وہاں سے پیدل پوری تک آیا۔ اس طرح میں نے 8 دن بچا لیے۔ پوری میں ایبرسن مجھے مل گئے اور وہ میرے ساتھ رودر پریاگ تک آئے۔
گھڑوال میں سے میری 3 ماہ کی عدم موجودگی کے دوران آدم خور نے 10 انسانوں کو ہلاک کیا تھا، اور ان 3 ماہ میں دہشت زدہ لوگوں نے اسے ہلاک کرنے کی کوئی کوشش نہ کی تھی۔ ان 10 انسانی ہلاکتوں میں سے آخری انسانی موت ایک چھوٹا سا لڑکا تھا۔ یہ انسانی موت رودر پریاگ میں ہماری آمد سے 2 دن پہلے دریائے الکنندا کے بائیں کنارے پر واقع ہوئی تھی، اور ہمیں پوری میں اس کی خبر بذریعہ تار مل گئی تھی۔ اگرچہ ہم حتی الامکان تیز رفتاری سے رودر پریاگ پہنچے تھے، لیکن سرکاری بنگلے پر منتظر پٹواری سے یہ جان کر ہمیں مایوسی ہوئی کہ چیتے نے اپنے شکار کا بچا کھچا حصہ بھی گزشتہ شب کھا لیا تھا، اور اب سوائے ہڈیوں کے وہاں کچھ نہ رہ گیا تھا۔ وہ لڑکا رودر پریاگ سے 4 میل دور ایک گاؤں میں نصف شب کو ہلاک ہوا تھا۔ چونکہ یہ توقع کے خلاف تھا کہ چیتا اتنی جلدی پل عبور کر کے دوسری طرف آ چکا ہوگا، لہٰذا ہم نے دونوں جھولا نما پل فوری طور پر رات کے وقت بند کرا دیے۔ موسم سرما میں ایبرسن نے آدم خور کے علاقے میں اس کے حملے یا انسانی ہلاکت کی خبر پہنچانے کے سلسلے میں بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ اگر اس علاقے میں کوئی کتا، بکری، گائے یا انسان ہلاک ہو جاتا، یا آدم خور کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا، تو اس کی خبر فوری طور پر ہمیں پہنچ جاتی، اور اس طرح ہم چیتے کی نقل و حرکت سے مسلسل باخبر رہتے۔ آدم خور کے حملے کی سینکڑوں جھوٹی خبریں بھی ہم تک پہنچ جاتی، جس کے سبب ہمیں کئی میل سفر طے کرنا پڑتا۔ لیکن مجھے ان سب باتوں کی توقع تھی، کیونکہ ایک ایسا علاقہ جہاں آدم خور نے دہشت پھیلا رکھی ہو، ہر انسان اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے، اور رات کے وقت کوئی دوسری آواز بھی آدم خور ہی سے منسوب کی جاتی ہے۔ اس قسم کی ایک افواہ گلتو نامی ایک شخص سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ کندا کا رہنے والا تھا۔ یہ گاؤں رودر پریاگ سے 7 میل دور الکنندا کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ گلتو شام کے وقت اپنے مویشی خانے میں رات بسر کرنے کے لیے گھر سے چل پڑا، جو وہاں سے 1 میل دور تھا۔ جب اس کا بیٹا اگلی صبح مویشی خانے پہنچا تو اسے اپنے باپ کا کمبل نصف مویشی خانے کے اندر اور نصف مویشی خانے کے باہر پڑا دکھائی دیا۔ قریب ہی ہموار زمین پر اسے کسی چیز کے گھسیٹے جانے کا نشان نظر آیا، اور اس کے نزدیک اسے آدم خور کے پنجوں کے نشان دکھائی دیے۔ گاؤں واپس آ کر اس نے شور مچا دیا۔ 60 آدمی گلتو کی تلاشی میں نکل پڑے، اور 4 آدمی رودر پریاگ کی سمت ہمیں اطلاع دینے کی خاطر بھاگے۔ میں اور ایبرسن دریا کے بائیں کنارے ایک پہاڑی پر ہانکا لگوا رہے تھے کہ وہ آدمی وہاں پہنچ گئے۔ چونکہ مجھے یقین تھا کہ آدم خور دریا کی ہماری سمت میں تھا اور گلتو کی موت کی خبر میں کوئی سچائی نہ تھی، لہٰذا ایبرسن نے ان آدمیوں کے ہمراہ پٹواری کو بھیج دیا تاکہ وہ خود وہاں جا کر تحقیق کرے اور پھر آ کر بتائے۔ دوسری شام ہمیں پٹواری کی رپورٹ پہنچ گئی، اور اس کے ہمراہ مویشی خانے کے قریب ہموار زمین پر چیتے کے پنجوں کے نشان کا ایک خاکہ بھی تھا۔ رپورٹ میں درج تھا کہ 200 آدمی سارا دن گردونواح کی وادی میں گلتو کی لاش کا بچا کھچا حصہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے، اور انہوں نے اپنی تلاش کو اگلے دن تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خاکے پر 6 دائرے لگے ہوئے تھے۔ اندرونی دائرہ ایک پلیٹ جتنا بڑا تھا، اور اسی تناسب سے 5 بڑے دائرے اس کے گرد تھے۔ یہ تمام دائرے پرکار سے بنائے گئے تھے۔ 5 دن بعد جب میں اور ایبرسن پل کے مینار پر بیٹھنے کی تیاری کر رہے تھے تو لوگوں کا ایک جلوس بنگلے پہنچا۔ جلوس کے آگے ایک آدمی تھا جو زور زور سے احتجاج کر رہا تھا کہ اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا تھا، اور اسے پکڑ کر رودر پریاگ لایا گیا تھا۔ وہ مشتعل آدمی گلتو تھا۔ جب ہم نے اسے تسلی دی تو اس نے یہ قصہ سنایا
جس شام وہ گھر سے مویشی خانے میں سونے کی نیت سے روانہ ہوا تھا تو اس شام کچھ دیر پہلے اس کے بیٹے نے اسے بتایا تھا کہ اس نے بیلوں کی ایک جوڑی 100 روپے میں خریدی تھی۔ گلتوں کے خیال کے مطابق اس جوڑی کی قیمت 70 روپے ہونی چاہیے تھی۔ محنت سے کمائے ہوئے روپے کی یوں ضائع جانے پر گلتوں کو بڑا غصہ آیا۔ رات کو مویشی خانے میں سونے کے بعد وہ صبح سویرے 10 میل دور ایک دوسرے گاؤں کی طرف چل پڑا جہاں اس کی ایک لڑکی بیاہی ہوئی تھی، لیکن جب وہ گاؤں واپس آیا تو پٹواری نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ آخر اسے کیوں گرفتار کیا گیا تھا۔ جب اسے ساری بات بتائی تو وہ زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ ادھر تو 200 آدمی اس کی لاش تلاش کرنے میں مصروف تھے اور ادھر وہ اپنی بیٹی کے گھر آرام سے لیٹا تھا۔ ایبرسن جھولا نما پل کے مینار کی چھت پر تیز ہوا کی زد میں ساری رات لیٹنے کے خلاف تھا۔ چونکہ لکڑی اور ترخان دستیاب ہو سکتے تھے، لہٰذا ایبرسن نے محراب کے اوپر ایک پلیٹ فارم بنانے کا حکم دیا۔ ایبرسن زیادہ سے زیادہ 5 راتیں رودر پریاگ ٹھہر سکتے تھے۔ وہ راتیں ہم نے اس پلیٹ فارم پر بسر کی۔ ایبرسن کے جانے کے بعد چیتے نے ایک کتا، 4 بکریاں اور 2 گائیں ہلاک کی۔ کتا اور بکریاں تو اس نے اسی رات کھا لیں جس رات انہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ چنانچہ میں دونوں گائے کے قریب چیتے کے انتظار میں بیٹھتا۔ دوسری رات جب میں پہلی گائے کے قریب گھات لگائے بیٹھا تھا تو چیتا آیا، لیکن جب میں رائفل اٹھا کر نشانہ لینے میں مصروف تھا اور برقی ٹارچ جلانے ہی والا تھا کہ میرے مکان سے ملحقہ مکان کا دروازہ ایک عورت نے کھٹکھٹا کر بدقسمتی سے چیتے کو ڈرا دیا۔ اس عرصے میں کوئی انسانی موت وقوع پذیر نہ ہوئی، لیکن آدم خور نے ایک عورت اور اس کے بچے کو بری طرح زخمی کیا۔ وہ عورت اپنے بچے کے ہمراہ جس کمرے میں سوئی ہوئی تھی، چیتا اس کا دروازہ زبردستی کھول کر کمرے کے اندر گھس گیا اور عورت کو بازو سے پکڑ کر باہر گھسیٹنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے عورت دل کی بڑی مضبوط تھی اور اس نے اپنے حواس برقرار رکھے۔ جب چیتا اسے گھسیٹ کر دروازے تک لایا اور اسے چھوڑ کر اس ارادے سے دروازے کے باہر گیا کہ وہاں کھڑے ہو کر اسے دوبارہ پکڑ کر باہر گھسیٹ لے، تو عورت ایک دم اٹھی اور اس نے پھرتی سے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ عورت کے بازو اور سینے پر گہرے زخم آئے تھے، مگر بچے کے سر پر فقط ایک زخم لگا تھا۔ اگلی 2 راتیں میں نے اس کمرے میں گزاری، مگر چیتا نہ آیا۔ مارچ کے آخر میں ایک روز کیدارناتھ یاترا سڑک پر میں ایک گاؤں دیکھنے کے بعد واپس آ رہا تھا کہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سڑک دریائے منداکنی کے بالکل قریب آ جاتی ہے اور جہاں 10 سے 12 فٹ بلند ایک آبشار ہے۔ میں نے دریا کے دوسرے کنارے آبشار کے اختتام پر چند لوگوں کو ایک چٹان پر بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے ایک تکونی جال ایک لمبے بانس کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ پانی کے شور میں کسی قسم کی گفتگو کا امکان نہ تھا، لہٰذا میں سڑک چھوڑ کر آبشار کے ادھر ایک چٹان پر آرام کرنے اور سگریٹ پینے کی نیت سے بیٹھ گیا۔ اس دن میں نے بہت سفر کیا تھا، اس کے علاوہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ آدمی کیا کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی نے بڑی جذباتی آواز میں آبشار کے پیندے کی جانب جھانک چھوڑتے ہوئے پانی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے 2 ساتھیوں نے بڑی پھرتی سے بانس سے بندھے ہوئے تکونی جال کو پانی کے نزدیک کر دیا۔ کئی ایک مچھلیاں جو مختلف جسامت کی تھیں اور 5 سے 50 پاؤنڈ تک وزنی تھیں، آبشار میں کودنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایک مچھلی جو تقریباً 10 پاؤنڈ کی تھی، جو ہی آبشار میں کودی، ان لوگوں نے اسے جال میں پھنسا لیا۔ ان آدمیوں نے مچھلی کو جال میں سے نکال کر ٹوکرے میں ڈالا اور جال کو پھر پانی کے نزدیک کر دیا۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ اس دوران میں انہوں نے 4 بڑی بڑی مچھلیاں پکڑیں۔ جب میں پچھلی دفعہ رودر پریاگ آیا تھا تو بنگلے کے چوکیدار نے مجھے بتایا تھا
کہ بہار کے موسم میں برف کا پانی آنے سے پہلے الکنندا اور منڈاکنی میں مچھلیوں کی بھاری تعداد پائی جاتی ہے، لہٰذا اس دفعہ میں مچھلیاں پکڑنے کے سامان سے لیس ہو کر آیا تھا۔ اگلی صبح آدم خور کی کوئی خبر نہ آئی، لہٰذا میں مچھلی پکڑنے کا سامان لے کر آبشار کی سمت چل پڑا۔ گزشتہ دن کی طرح کوئی مچھلی آبشار میں کود نہ رہی تھی۔ دریا کی دوسری سمت وہی آدمی ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ وہ مجھے دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ آبشار کے نیچے 30 سے 40 گز چوڑا ایک تالاب تھا، جس کے دونوں جانب چٹانوں کی دیواریں تھیں۔ یہ دونوں دیواریں کوئی 200 گز لمبی تھیں۔ میں تالاب کے سر پر بیٹھا تھا اور وہاں سے فقط 100 گز دور تک دیواریں دکھائی دیتی تھیں۔ اس خوبصورت تالاب کا پانی بے حد شفاف تھا۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں سے چٹان کی دیوار کوئی 12 فٹ اونچی تھی اور 20 گز تک اتنی ہی اونچی رہنے کے بعد بتدریج بلند ہوتی گئی اور آخر 100 فٹ تک اونچی ہو گئی تھی۔ میری طرف پانی میں اترنا ناممکن تھا، اور اگر کوئی مچھلی پھنس بھی جاتی تو چٹانی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے چل کر درخت اور جھاڑیاں آ جاتی تھی اور تالاب کے آخر پر دریا ایک تیز رفتار موج کی صورت میں الکنندا سے مل جاتا تھا۔ میری سمت تالاب میں پانی گہرا تھا، مگر وہاں سے تھوڑی دور آگے تقریباً 6 فٹ گہرا پانی تھا۔ وہ رواں پانی تھا اور اس کی تہہ میں پتھر وغیرہ صاف دکھائی دیتے تھے۔ وہاں پانی میں 3 سے 10 پاؤنڈ وزنی مچھلیاں آہستہ آہستہ پانی کے بہاؤ کی سمت جا رہی تھیں۔ جب میں پانی سے 12 فٹ اوپر مچھلی پکڑنے والا کانٹا ہاتھ میں لیے پانی کی سمت دیکھ رہا تھا تو اچانک گہرے پانی سے ایک بڑی مچھلی نکل کر کم گہرے پانی کی طرف تیرنے لگی۔ اس کے تعاقب میں 3 اور بڑی مچھلیاں تھیں۔ میں نے جلدی سے کانٹے کو گوپے کی طرح گھما کر پانی میں پھینک دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ پانی میں جس جگہ کانٹا گرا وہاں وہ تینوں بڑی مچھلیاں پہنچ چکی تھیں۔ سب سے اگلی مچھلی نے کانٹے پر لگے گوشت کو خدا کی دین سمجھ کر بنا کانٹے کے ایک دم ہڑپ کر لیا۔ اونچی جگہ سے مچھلی کا شکار کرنے میں خاصی دقت پیش آتی ہے، لیکن میری مضبوط بنسی نے یہ دقت زیادہ محسوس نہ ہونے دی اور اس نے مچھلی کا بوجھ بخوبی سنبھال لیا۔ پہلے چند لمحے تو مچھلی کو پتہ نہ چل سکا کہ اس کے ساتھ کیا بیت گئی ہے۔ میرا کانٹا اس کے منہ میں مضبوطی سے گڑ چکا تھا۔ پھر وہ اپنا سر ادھر ادھر مارنے لگی اور آخر غصے میں پانی کو چیرتی ہوئی بہاؤ کی سمت بھاگ پڑی۔ مچھلی کی پہلی دوڑ میں تقریباً 100 گز ڈوری ریل سے اتر گئی، لیکن چرخڑی پر ابھی بہت سی ڈوری باقی تھی۔ مچھلی اب تالاب کے آخری کنارے پر پہنچ چکی تھی اور خطرہ تھا کہ کہیں وہ تیز رو پانی میں نیچے نہ اتر جائے۔ میں نے ڈوری کو ذرا کس کر مچھلی کا رخ دوبارہ اپنی سمت پھیر لیا اور وہ پانی کے بہاؤ کے مخالف تیرنے لگی۔ اب وہ موڑ گزر کر 100 گز دور پانی میں میری نگاہ کی زد میں آ گئی تھی۔ پھر میں آہستہ آہستہ مچھلی کو کھینچ کر اپنے نیچے پانی میں لے آیا۔ اب میں اس تذبذب میں تھا کہ مچھلی کو کھینچ کر دیوار کے اوپر کیسے لایا جائے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ نیچے پانی میں اتر کر مچھلی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ابھی میں نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ ایک سایہ میرے پیچھے پانی میں نمودار ہوا۔ اس شخص نے آتے ہی کہا کہ میں نے بہت بڑی مچھلی پکڑی تھی، اور پھر ایک ہی سانس میں پوچھ گیا کہ میں اسے اوپر کس طرح لاؤں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے ڈوری کے ذریعے کھینچ کر اوپر لانا تو ناممکن تھا، لہٰذا اسے 2 حصوں میں کاٹ لینا ہی بہتر ہوگا۔ میرا یہ جواب سن کر اس نے کہا، صاحب ذرا ٹھہریں، میں اپنے بھائی کو لاتا ہوں۔ جب وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ واپس آیا تو اس کے بھائی کے ہاتھ پاؤں گوبر سے بھرے ہوئے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مویشی خانہ صاف کر رہا تھا۔ میں نے اسے نہانے کے لیے بھیج دیا اور بڑے بھائی کے ساتھ مچھلی کو چٹان کے اوپر لانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سے چٹان میں چند انچ چوڑی ایک دراڑ نیچے کی سمت جاتی تھی اور پانی سے تقریباً 6 انچ اوپر ختم ہو جاتی تھی۔
آخر ہم نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ اس کا چھوٹا بھائی جو ہاتھ اور پاؤں دھو کر اب واپس آ چکا تھا اس دراڑ میں اتر کر پانی تک جائے اور اس کا بڑا بھائی بھی دراڑ میں اترے اور چھوٹے بھائی کا ایک ہاتھ پکڑے اور میں چٹان پر لیٹ کر بڑے بھائی کا دوسرا ہاتھ پکڑ لوں۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے سے پہلے میں نے دونوں بھائیوں سے پوچھا کہ کیا انہیں تیرنا اور مچھلی پکڑنا آتا تھا۔ انہوں نے ہنس کر یہ جواب دیا کہ وہ بچپن سے یہی کام کرتے چلے آئے تھے۔ اس منصوبے میں ایک خامی یہ تھی کہ میں بیک وقت بنسی اور بڑے بھائی کا ہاتھ نہ پکڑ سکتا تھا۔ بہرحال تھوڑا سا خطرہ تو مول لینا ہی پڑتا تھا۔ میں نے بنسی کو چٹان پر رکھ دیا اور ڈوری ایک ہاتھ میں پکڑ لی۔ جب دونوں بھائی دراڑ میں اتر کر اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تو میں نے چٹان پر لیٹ کر بڑے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر میں آہستہ آہستہ ڈوری کو اپنے ہاتھ اور دانتوں میں باری باری دبا کر مچھلی کو چٹان کی سمت کھینچنے لگا، لیکن ابھی مچھلی چٹان کے ساتھ چھوئی نہ تھی کہ چھوٹے بھائی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے مچھلی کی گردن مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس وقت تک مچھلی بڑی شرافت سے کام لیتی رہی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اسے گلے سے پکڑ لیا گیا ہے تو وہ اپنے پورے زور سے پانی میں تڑپی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ ابھی ہم تینوں سر کے بل پانی میں گر پڑیں گے۔ دونوں بھائی ننگے پاؤں تھے۔ جب ڈوری کو ہاتھ میں مزید پکڑنے کی ضرورت نہ رہی اور میرا دوسرا ہاتھ بھی آزاد ہو گیا تو میں دونوں ہاتھوں سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ دونوں بھائیوں کو اوپر کی سمت کھینچنے لگا اور ادھر وہ بھی دونوں اپنے پنجوں کو چٹانوں کی نکڑوں میں اٹھا کر اوپر چڑھنے لگے۔ جب مچھلی حفاظت سے چٹان تک پہنچ گئی تو میں نے دونوں بھائیوں سے پوچھا کہ کیا وہ مچھلی کھاتے ہیں؟ انہوں نے بڑی مستعدی سے ہاں میں جواب دیا۔ موجودہ مچھلی کوئی 30 پاؤنڈ تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ ایک اور مچھلی پکڑنے میں میری مدد کریں تو یہ مچھلی میں انہیں دے سکتا ہوں۔ اس شرط پر وہ بخوشی رضامند ہو گئے۔ کانٹا مچھلی کے حلق میں دور تک چلا گیا تھا، لہٰذا اس کا حلق چیر کر کانٹا نکالا گیا۔ دونوں بھائی یہ عمل بڑی دلچسپی سے دیکھتے رہے۔ بڑی بڑی مچھلیاں آبشار کے پیندے میں تھیں۔ جہاں میں کھڑا تھا مچھلی کے شکار کے لیے آس پاس اس سے بہتر جگہ نہ مل سکتی تھی، لہٰذا میں بنسی اور کانٹا لے کر پھر سے کھڑا ہو گیا۔ پہلی مچھلی نے کانٹا لگنے کے بعد پانی میں جو افراتفری مچائی تھی اس سے دوسری مچھلیاں ادھر ادھر بھاگ گئی تھیں، لیکن اب وہ پھر تالاب میں میری جگہ سے کچھ فاصلے پر جمع ہونے لگی تھیں۔ اتنے میں دونوں بھائیوں نے چلا کر کم گہرے پانی کی سمت اشارہ کیا۔ وہاں ایک بڑی مچھلی پانی کے بہاؤ کی سمت جا رہی تھی۔ ابھی میں نے کانٹا نہ پھینکا تھا کہ وہ گہرے پانی میں غائب ہو گئی، مگر جلد ہی وہ دوبارہ نمودار ہوئی اور جو ہی وہ کم گہرے پانی کی طرف بڑھی میں نے کانٹا اس کے سامنے پھینک دیا۔ مچھلی نے ابھی تک کانٹے کو نہ دیکھا تھا۔ میں کانٹے کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر اپنی سمت کھینچنے لگا۔ جو ہی مچھلی نے اسے دیکھا وہ اس کی سمت لپکی اور اگلے ہی لمحے اسے نگل گئی۔ کانٹا مضبوطی سے اس کے منہ میں پھنس گیا۔ مچھلی نے بڑی تیزی سے پیچھے کی جانب پلٹا کھایا اور دیوانہ وار پانی کے بہاؤ کی سمت بھاگی۔ دوسرے کنارے پر کچھ مزید آدمی جمع ہو گئے تھے۔ سب کے سب یہ ساری کارروائی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ چرکھڑی پر سے ڈوری بڑی سرعت سے اتر رہی تھی۔ دونوں بھائی مجھے مشورہ دینے لگے کہ میں مچھلی کو تالاب کے آخری کنارے تک نہ جانے دوں۔ یہ بات کہنی آسان مگر اس پر عمل کرنا مشکل تھا۔ بڑی مچھلی کی پہلی ڈور کو قابو میں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی مخالفت کرنے سے یا تو ڈوری ٹوٹ جاتی ہے یا پھر کانٹا مچھلی کا جبڑا پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ خوش قسمتی نے ہمارا ساتھ دیا۔ جب ڈوری 50 گز سے بھی کم رہ گئی تو میں مچھلی کو تالاب کے موڑ پر لانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ اپنے عقب والے پانی میں لے آیا۔